بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا و مسلما 4 رمضان المبارک 1447 کے مطابق 21 فروری 2026 نماز تراویح میں تلاوت کی گئی آیات کا خلاصہ۔ یہ نماز تراویح جامعہ اسلامیہ رضویہ ضیاء الایمان برمنگھم UK میں نماز عشاء کے بعد نماز تراویح میں انشاءاللہ آج پڑھی جائیں گی۔ ابھی یہاں جماعت ابھی ہونی ہے تو میں ریکارڈنگ پہلے کر رہا ہوں۔ تو قرآن مجید کے چوتھے پارے لن تنالوا البر کا خلاصہ مضامین درج ذیل ہے۔ چوتھا سپارہ زیادہ تر سورہ آل عمران اور 1/4 سورہ نساء پر مشتمل ہے۔ یہ پارہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 سے شروع ہو کر سورہ نساء کی آیت نمبر 23 پر مشتمل ہے۔ اس پارے کی ابتدا میں نیکی کیا ہے بیان فرمائی گئی ہے کہ اے مخاطبین قرآن، تم کامل نیکی کو ہرگز حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنے محبوب اشیاء میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل نیکی حسن نیت، قربانی، جذبہ اخلاص ہے، اور اپنی پسندیدہ اشیاء راہ خدا میں خرچ کرنے سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ یہ آدمی مخلص ہے، اس کی نیت اچھی ہے اور اس میں جذبہ اخلاص بھی ہے۔ بہرحال نیت اچھی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اہل کتاب یہود و نصارہ کے بعد عقائد اور ان کے غلط فہمی کا ذکر ہے، اور بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی عیسائی، بلکہ خالص اللہ کے فرمانبردار بندے تھے۔ قبلہ خانہ کعبہ کی فضیلت کا بھی بیان ہے، اور بتایا گیا کہ یہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ مکہ مکرمہ میں ہے، جو بابرکت اور ہدایت کا مرکز ہے۔ پھر حج کی فرضیت کا ذکر ہے اور استطاعت رکھنے والوں پر اسے لازم قرار دیا گیا ہے۔ نیز مسلمانوں کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ یہود و نصارہ کی باتیں نہ مانیں اور نہ ہی ان کی میٹھی میٹھی باتوں میں آئیں، بلکہ مسلمانوں کے لیے قرآن مقدس ہی کافی ہے۔ اس بارے میں مسلمانوں کو صبر، تقوی اور اللہ پر بھروسہ رکھنے اور قرآن مجید و سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ مسلمانوں کے باہمی اتحاد و اتفاق کی بنیاد قرآن اور سنت کی پیروی میں ہے۔ اس سے ہٹ کر ہر راہ جہنم میں لے جانے والی اور مسلمانوں میں افتراق و تشدد کا سبب ہے اور ناکامی کا راستہ ہے۔ نیز فرمایا گیا ہے کہ امت مسلمہ کی یہ اجتماعی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسی جماعت تیار کریں جو نیکی کا حکم دیتی رہے اور برائی سے روکتی رہے، یعنی دینی مدارس کا قیام فرض کفایہ ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن بعض چہرے پر نور ہوں گے اور کچھ سیاہ ہوں گے۔ الحمدللہ اہل سنت اہل حق ہیں اور ان کے چہرے روشن، جبکہ کفار اور برے عقائد کے حامل لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ چہروں کی تر و تازگی اور پجمردگی بھی اندرونی حالت کو بیان کر دیتی ہے۔ یہ بھی اعلان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی سب سے بہترین انسانی گروہ ہے جب تک یہ نیکی کی ترویج اور برائی کے خاتمے کی جد و جہد کرنے میں لگی رہے گی۔ یہ بزرگی و عظمت اور شان انہیں حاصل رہے گی جب تک کہ اس راہ پر گامزن رہیں گے۔ افسوس کہ مسلمان اس راہ سے کچھ ہٹتے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کو اس پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کفار کے ساتھ انسانوں کو مال و دولت، اولاد خدا تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے۔ نیز راہ خدا میں خرچنے میں اجر تبھی ملے گا جب نیت میں اخلاص ہوا۔ کفار کو اپنا ہمراز بنانے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ وہ کبھی بھی تمہارے بہی خواہ نہیں ہو سکتے۔ وہ تمہاری کمزوریاں جان کر جرت کریں گے اور اپنے اندرونی معاملات سے انہیں کبھی بھی آگاہ نہ ہونے دے۔ غزوہ بدر میں فرشتوں کے ذریعے مدد کرنے کا ذکر ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہاری بے سر و سامانی اور عددی قلت کے باوجود فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی۔ سود کی حرمت کا بیان ہے، بلکہ صدقہ دینے کی ترغیب دی گئی ہے اور توبہ کی قبولیت کے شرائط بیان کی گئی ہیں۔ غزوہ احد کے بعد حالات کا ذکر ہے۔ مسلمانوں کو اپنی غلطیوں سے سبق لینے اور آئندہ مضبوط ہونے اور آپس میں متحد رہنے کی ہدایت دی گئی ہیں۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کو یہود و نصارہ اور مشرکین سے ہمیشہ تکلیفیں پہنچتی رہیں گی، اس لیے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آخرکار کامیابی مسلمانوں کو ہی نصیب ہوگی، بشرطے کہ وہ دین پر مضبوطی سے قائم رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی نعمت کبریٰ اور احسان عظیم ہے۔
اس بات کا ذکر ہے۔ نیز شہداء جو بظاہر ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں وہ حقیقت میں قبروں میں زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے، اس بات کا بھی اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگرچہ خدا کی راہ میں لڑنا ایک مشکل راستہ ہے، مگر یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ تکلیفیں دو طرفہ ہوتی ہیں۔ اگر کفار تکالیف سے ڈر کر پیچھے نہیں ہٹتے، حالانکہ وہ دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں، تو تم اے اہل ایمان اس راستے سے کیوں ہٹتے ہو جبکہ تمہارا آخرت پر بھی یقین ہے؟ لہذا اپنی تیاری ہمہ وقت مکمل رکھو، بوقت ضرورت لڑو، بزدلی سے منع کیا گیا ہے۔ نیز بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے غیوب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا سوائے انبیاء کرام علیہ السلام کے۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ بخل بدترین خصلت ہے جو عذاب جہنم کا سبب ہے۔ علماء کرام کو سچائی کی ترویج کا وعدہ یاد دلایا گیا ہے۔ بغیر کچھ کیے کریڈٹ لینے اور چاپلو صرف خوشامد کرنے کی مذمت کی گئی ہے۔ کائنات ارضی و سماوی میں غور و فکر کرنے اور ہر حال میں ذکر الہی میں مشغول رہنے، نیز عذاب جہنم سے نجات کی دعائیں سکھائی گئی ہیں۔ راہ خدا میں تکلیفیں برداشت کرنے والوں کے ساتھ جنت و حسن ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کفار کی خوشحالی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ بس چند روزہ ہے، پھر جہنم ہے۔ اہل کتاب اگر اسلام قبول کریں تو ثواب ملے گا، اور مسلمانوں کو اپنی سرحدوں کی حفاظت کے احکامات اور اس پر اجر و کامیابی کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ النساء شروع ہوتی ہے۔ سورہ نساء میں بتایا گیا کہ سب انسان ایک مرد یعنی سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد ہیں۔ باقی جو امتیازات ہیں وہ صرف تقوی کی بنیاد پر ہوں گے۔ رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ مردوں کو نکاح عدل و انصاف کی شرط پر ایک وقت میں 4 تک محدود مردوں کا کر دیا گیا ہے، اور حق مہر خوش دلی سے ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مردوں کے انصاف کی شرط پر 4 عورتوں تک شادی کی اجازت دی گئی ہے، ورنہ ایک ہی عورت پر گزارا کریں، اس بات کا حکم دیا گیا ہے۔ حق مہر کو لازمی قرار دیا گیا ہے اور اسے واپس لینے سے روکا گیا ہے۔ یتیموں کے حقوق کی حفاظت، یتیموں کا مال کھانے کی ممانعت اور شادی بیاہ کے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ یتیموں کا مال ناحق کھانے والوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ اپنے پیٹ میں مال نہیں بلکہ جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ وراثت کی تقسیم سے پہلے قرض کی ادائیگی اور وصیت پوری کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مرد اور عورت کے لیے وراثت میں متعین حصے مقرر کیے گئے ہیں، جس میں والدین کی جائیداد میں بیٹوں کا حصہ بیٹیوں سے دگنا ہے۔ میاں بیوی کے حصوں کا ذکر ہے۔ بدکاری اور زنا کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ نکاح کے علاوہ جنسی خواہش پوری کرنے کی تمام صورتیں ناجائز اور قرار دے دی گئی ہیں، اور ان میں ملوث افراد کو ساتھ دینے کے لیے گواہوں کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ یہ سپارہ معاشرے میں انصاف، حقوق العباد کی پاسداری، بیوی سے حسن سلوک اور خاندانی ڈھانچے کو مضبوط بنانے کے اصول سکھاتا ہے۔ حق مہر کی ادائیگی واپسی کا مطالبہ کرنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ ہمہ وقت اپنی پسند کے اصول سے روکا گیا ہے، کیونکہ کبھی کبھی ناپسندیدہ چیزیں ہی انسان کے حق میں بہتر ہوتی ہیں۔ بیوی بچوں سے حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے کئی قسم کے نکاحوں پر پابندیاں عائد کر دی گئی ہے۔ اس سپارہ کی آخری آیت میں وہ رشتے بیان کیے گئے ہیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ از راہ کرم اگر کوئی غلطی ملاحظہ فرمائے تو مطلع فرمائے، درست ہو تو دوسرے لوگوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کرے، کوئی تجویز ہو تو خوش آمدید اور شکریہ۔ یہ جس فون پر اللہ یعنی 07973414938 پر آپ کوئی بھی تجویز دے سکتے ہیں، اپنی کوئی بھی رائے دے سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن حکیم کو پہلے سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی، عمل میں اللہ تعالی ہمیں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کے فیض و برکات سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔